والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وإترته أجمعين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سامعین، قرآن مقدس کی یہ ایت کا سہارا دیا ہے اور دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تلاوت یہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنی توفیق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد دونوں فریقین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان یا موضوع جو ہے یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کیوں ہے یا صحابہ سے محبت کیوں کی جائے۔ آج ایک بات یہی کہنا چاہتا ہوں جو دلچسپ بھی ہے اور حقیقت پر مبنی اور بڑی معلوماتی بھی ہے کہ میں صحابہ اکرام سے جو محبت کرتا ہوں والہانہ محبت کرتا ہوں، دیوانہ وار محبت کرتا ہوں،
تو میں ان سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا. میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، نوافل کثرت سے ادا کرتے تھے، وہ تہجد گزار تھے، عابد شب زندہ دار تھے. ہاں، میں اصحاب رسول سے محبت اس بنا پر نہیں کرتا کہ وہ جہاد زیادہ کیا کرتے تھے، مجاہد و فی سبیل اللہ تھے، اللہ کی راہ میں مال زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے انہوں نے بڑے طویل لمبے سفر کیے. میں صحابہ کرام سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ میں صحابہ کرام سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور میرے نبی کے یار اور ساتھی اور سنگی ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایسے میرے پکھر آئے چلا گرمی ہوگی. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جو جمعہ کے خطبہ میں اکثر پڑھتے ہیں. اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی عرضا فمن احبهم فبحبی احبهم. کہ میرے صحابہ کے بارے اللہ سے ڈرنا، انہیں میرے بعد طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا. جو بھی میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. آگے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. یہ ترمذی جلد 2 کی حدیث ہے. اور جو آدمی میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو ان سے کوئی اس کی ذاتی مخاصمت ہے، کاروبار یا زمین میں کوئی شراکت ہے، وہ میرے بغض کی وجہ سے میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے. لوگوں، جب صحابیت کا منصب اعمال کی بنا پہ حاصل نہیں ہوتا، اور جب میں اصحاب رسول سے پیار و محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا،
تو پھر ان کے اعمال سے باز کیوں؟ کس لیے کہ صحابیت کا مقام جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، ان سے محبت کی جاتی ہے وہ بھی اعمال کی وجہ سے نہیں، پھر تو ان کے اعمال سے کوئی باس ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا عمل کیا کیا عمل نہیں کیا، کیوں کیا کیوں نہیں کیا، یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے امت میں صرف اصحاب رسول ہی وہ خوش نصیب اور نیک بخت ہستیاں ہیں جن کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کتنے کیے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کس قدر کیا، روزے اور حج کتنے کیے۔ کئی صحابہ اکرام تو ایسے تھے جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں، اس وقت روزوں کا حکم ہی نہیں آیا تھا، روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ کئی صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے حج کیا ہی نہیں، کہ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، لیکن وہ میدان جہاد میں شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ پھر اعمال کا ترازو تو ان کے لیے نہیں لگے گا۔ مکے میں جو صحابی بنے ابتدا میں، اس وقت نماز کوئی فرض نہیں تھی، یہ تو مکی زندگی کا آخری حصہ ہے۔ جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی، معراج کیا، تو معراج کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت نماز فرض ہوئی، بس اسی سال پھر آپ کو ہجرت کا سفر پیش آ گیا، حکم ہو گیا کہ آپ ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ جو اس زندگی کے اندر شہید ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، فرض ہی نہیں پڑے گا کیا؟ پھر نماز والا عمل تو ان کا نہیں تولا جائے گا، حج والا عمل ہی، روزہ والا عمل، کیونکہ اسی مہینے کے اندر آپ کو سفر ہجرت کا بھی پیش آیا کہ نہیں آیا؟ یہی سفر کا مہینہ ہے نا۔ اس مہینے کے متعلق لوگوں نے باتیں بہت زیادہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن میں تھوڑی سی بات ابھی ڈور لو۔ کیونکہ میرے پھر وہ مضمون جو ہوتا ہے نا، اثر وہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک جو ہمت دے گا اس کے مطابق ہی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اصحاب رسول وہ خوش نصیب اور نیک بخت ہستیاں ہیں جن کو اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر کتنے کیے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کیا ہے، روزے اور حج کتنے کیے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ یار کس کے ہیں۔
وہ یار کس کے ہے؟ کس کے کہنے پہ انہوں نے کلمہ پڑھا؟ اپنی جان مال ہتھیلی پہ رکھ کے سامنے آ گئے۔ برادری چھوڑی، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، حتیٰ کہ جائیداد چھوڑی، مکان چھوڑا، بیوی چھوڑی، اولاد چھوڑی، لیکن یار کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ کہا جو یار نے کہہ دیا ہے سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن یار کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہی مکے والے گئے تھے نا، جس وقت آپ معراج کر کے آئے، صبح کو واقعہ بیان کیا تو یہ گئے آپ کے پاس کہ تیرا یار یہ باتیں کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ زمین کی باتیں کیا کرتا تھا، اب تو آسمان کی باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں تو ابھی گیا نہیں، میں نے اس کی زبان سے یہ بات سنی نہیں ہے، میں نے یہ زبان سے بات نہیں سنی۔ تیری زبان میں نے سنی نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ مکے والے چودھریوں میری بات سن لو، جو میرے یار نے کہہ دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، سورج و آسمان پھٹ سکتے ہیں، لیکن میرے یار کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک نہیں۔ ہزار یاری ایسی ہو، کوئی کہتے ہیں نا یاری ہوتی ہے موڑ کی، کوئی ہوتی ہے توڑ کی، تو ہر ڈیلی یاری ہے موڑ کی۔ بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یار کس کے ہیں، ساتھی اور سنگی کس کے ہیں، دوست اور رفیق کس کے ہیں۔ کل قیامت کے دن سب لوگ اعمال کے مقابلے میں تلیں گے، ایک طرف وہ ہوں گے، دوسرے پلڑے میں ان کے اعمال ہوں گے۔ آج تو اعمال سے ہم چراتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اعمال کا کہا جائے کہتے ہیں وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ترازو لگا ہوگا، ایک طرف تو ہوگا، ایک طرف تیرے اعمال ہوں گے، پتہ اس وقت لگے گا۔ صرف اصحاب رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طبقہ ہوگا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ خود ہوں گے، دوسرے پلڑے میں اعمال نہیں ہوں گے، معیت رسول ہوگی، نسبت رسول ہوگی۔ دوسرے پلڑے میں محمد عربی کی دوستی ہوگی، نسبت صحابیت ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم لا نصیفہ۔ میرے یاروں کو برا بھلا مت کہو، ان پر طعن و تشنیع نہ کرو، تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی آدمی
احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راہ میں سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابی کے ایک مد بلکہ نصف مد کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کہاں احد پہاڑ، کہاں ایک مد، 543 گرام کہاں وزن ہے. یہ 1 ارب کا پیمانہ ہے. ہم سمجھانے کے لیے یہی کہتے ہیں 1 لاکھ کہہ لو یا مٹھ کہہ لو بس. جس وقت اتنی بڑی زیادہ قیمت ہے ان کی، تو پھر ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر ان کے اعمال پہ تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، کہاں 543 گرام کا نصف سونا خرچ کرنا، مگر صحابی کو عمل کے ترازو پر نہیں تولنا بلکہ نسبت کے ترازو پر تولنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نسبت کے ترازو پر تولیں گے تو پھر 543 گرام کا نصف سونا جو صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے ثواب میں بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. اسی حدیث کو سامنے رکھ کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کے بعد آنے والی امت کے عابدین، زاہدین، صالحین کہ احد پہاڑ کتنے وزنی اور بھاری اعمال صحابہ اکرام کے مٹھی بھر اعمال کے برابر اور ہم پلہ نہیں ہو سکتے. صحابہ اکرام کے مقدس طبقہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ مصاحبت، رفاقت، معیت کا جو عظیم بلند ترین شرف حاصل ہوا ہے وہ پوری امت کے لوگوں کے اعمال حسنہ اور نیکیوں سے کہیں بڑھ کر ہے. بے شک. اس بات کو اور اسی حقیقت کو مشہور محدث ایپ پکے چلا لو چلا پکے لو ادھر نہیں چلا دیں. اس بات کو اور اسی حقیقت کو مشہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک بیان فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی عادلانہ منصفانہ طرز حکومت کو دیکھا. انہیں امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم پلہ یا ان سے بھی بہتر سمجھنے لگے. حضرت معاویہ سے بہتر سمجھنے لگے یا ان کے برابر سمجھنے لگے. کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبدالعزیز سے کون افضل اور بلند مرتبہ ہے؟ حالانکہ یہی عمر بن عبدالعزیز جو ہے عمر ثانی بھی کہلاتے ہیں اور حضرت عمر کے نواسے بھی لگتے ہیں رشتے میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا جواب سنیے، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد بھی ہیں، ایسا روح پرور جواب دیا کہ مزہ ہی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الغبار الذي دخل انفا فرس معاویۃ خیر من عمر، کہ وہ غبار جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے وقت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں داخل ہوا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں عمر حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اس کے سامنے اگر امیر معاویہ کا نام لیا جائے تو ان کی پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے کہ معاویہ کا نام لے رہے ہیں 14ویں صدی میں آ کر۔ کیوں بھائی وہ صحابی نہیں ہے، پیغمبر کو اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو پھر نسبت اس کی پیغمبر کے ساتھ ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا، پھر کاتب وحی بن گیا، سبحان اللہ۔ پھر پیغمبر کا سالہ کہ معاویہ کی بہن جو ہے امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جھولی پھیلا کر معاویہ کے حق میں دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کو سمجھ عطا کر اور سمجھانے والا بھی اسے بنا دے، دونوں چیزیں عطا کر، خود بھی سمجھ سکے دوسروں کو بھی سمجھا سکے، اور اسے سیاست بھی عطا کر، تدبر بھی عطا کر، حلم بھی عطا کر۔ یہ ساری دعائیں کون کر رہا ہے؟ کملی والا کر رہا ہے۔ کملی والا اس کے حق میں دعائیں کر رہا ہے، تم اسے گالے نکالتے رہو۔ تمہارے سامنے اس کا نام لیا جائے، تمہاری پیشانیوں پہ شکن آ جائے، اگر تمہارا سالہ ہو اس کو کوئی گال نکالے تم کیا کہو گے؟ چاہے لاکھ گناہ کیوں نہ کرتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، نماز کے نزدیک نہ جاتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، لیکن کوئی گال کر نکالے پھر کیا کہو گے؟ اس کے ساتھ تمہاری دشمنی بن جائے گی کہ مجھے یار اس نے گالے نکالی ہے، کہ وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا۔ اگر محمد عربی کے ساتھ تمہاری محبت ہے تو پھر معاویہ کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔
اسی بات کو مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں سر ہندی جنہیں کہتے ہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ایہما افضل معاویہ، کوئی ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اویس کرنی، ہاں سنا ہے، ہاں رسالے بھی دیتے ہو، حالانکہ وہ صحابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں وہ موجود تھا، پیغام ہی بھیجا تھا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابیت کا شرف جو ہے حاصل کر لوں، سبحان اللہ۔ لیکن میری ماں جو ہے وہ ضعیف العمر ہے، بوڑھی ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، یا آپ اجازت دے، مشورہ دے، پھر اس کے مطابق میں کروں گا۔ آج ماؤں کا کیا حال ہے؟ اویس کرنے کی مثالیں دینے والوں، بزرگوں کو ماننے والوں،